تو لوگ پڑھتے ہیں لیکن نظر انداز کر دیتے ہیں. اول تو سمجھتے نہیں نا پڑھ کیا رہے. جیسے اسرار احمد سے کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو کھولنا نہیں ہے اور مسجد کے امام کو ٹھیکیدار بنا دیا کہ یہی فیصلے کریں گے. آپ دیکھیں عیسائیوں میں بھی گمراہی اسی وجہ سے آئی. جب عیسائیوں نے مذہب سے تنگ آ کر، مذہب کے ٹھیکیداروں سے تنگ آ کر جی تو عیسائیوں میں جب مذہب سے نفرت پیدا ہوئی، کیونکہ کلیسا نے، چرچ نے سیاست پہ، معاشرے پر اس طرح ہولڈ کر لیا تھا کہ کسی کو جینے نہیں دیتے تھے، ہر معاملے میں دخل اندازی تھی. تنگ آ کر لوگوں نے مذہب کو چھوڑ دیا تو انہوں نے کتاب بھی چھوڑ دی. ٹھیک ہے، مذہبی اجارہ داروں کا قصور تھا لیکن نزلہ مذہب پہ گرا، تو انہوں نے مذہب کو چھوڑ دیا اور کتاب بھی چھوڑ دی. اور بس وہ اتوار کو چرچ جاتے ہیں نا تو پادری سلیکٹڈ کوئی پارٹ سنا دیتا، کوئی بھی، توریت کا، اس کا، انجیل کا. اب تو بائبل ہوگی نہیں اکٹھی ہوگی تو اس کا کوئی ایک پارٹ سنا دیتا ہے، یہ چپ کر کے سن کے گھر آ جاتے ہیں. دیٹس آل، بس اتنا تعلق رہ گیا. ہم نے بھی وہی غلطی کی، ہم نے کتاب بند کر کے رکھ دی اور جب خطبہ سننے جاتے ہیں امام صاحب جو کہتے ہیں ہمیں اتنا بھی علم نہیں ہوتا کہ ہم ان کی بات کو صحیح یا غلط ہی کہہ سکیں. یعنی جیسے ہم لوگ جب حج پر گئے تو زیارتیں کرانے کے لیے مدینہ میں لے کر گئے تو وہ کہنے لگے کہ جی رسول اکرم جو گائیڈ تھا، غلطی ہوئی ہوگی اس سے، ینگ سا لڑکا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ جی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ آئے تو حضرت مقداد نے اپنے گھر رکھا نا. تو میں نے کہا کہ مقداد نے رکھا، ابو ایوب انصاری نے رکھا نا. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں مقداد نے رکھا. میں نے کہا نہیں، ابو ایوب انصاری نے رکھا. تو اس بات پر ایک دو بزرگ جو ہے نا وہ ناراض ہو گئے کہ تانوں لوگوں کی عادت پہ گئی ہے، ہر غلط بحث کھول کے بیٹھ جانے. بھئی ایک بات غلط ہے تو غلط ہے. اب اس وجہ سے کہ وہ میرے حج کے ٹور کا گائیڈ ہے، میں اس کی غلط بات پر کہوں کہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پوری بس میں ہم دو بندوں کے بعد کوئی تیسرا نہیں تھا جو ووٹ ڈال کر فیصلہ کر دیتا کہ میں صحیح ہوں کہ وہ صحیح ہے. بس لعنت پلامت شروع ہو گئی. ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، علم کی اہمیت ختم ہو گئی. نہ ہم خود یاد رکھنا چاہتے ہیں علم کیا ہے، نہ ہم علم کنوے کرنا چاہتے ہیں. اپنے بچوں کو بھی کنوے کرنا ہو تو بندہ فکر کرتا ہے کہ بھئی مجھے صحیح بات پتا ہو تاکہ میں اپنے بچوں کو صحیح بات بتاؤں. مگر ہمارے سکھانے کا لیول یہ ہے، وہ چاند میں داغ کیوں ہے، وہ گڑیا بیٹھ کر چرخہ کاٹ رہی ہے نا. ہم نے ذہن یہ بنائے ہوئے باہر مت جاؤ باہر مت جاؤ. کیوں باہر مت جائیں؟ وہ باہر بہوے پکڑ لے گا. چلو جی قصہ ختم ہو گیا. یہ نہیں بتانا کہ بیٹا بارش ہوئی ہے سلپ ہو جاؤ گے. اس میں ذرا مشقت لگتی ہے نا، بچہ بار بار مچلتا ہے، اس کو روکنا پڑتا ہے. اچھا بلی کو ہاتھ مت لگاؤ، بلی کو ہاتھ میں لگاؤ. کیوں مت لگائیں؟ بلی کاٹ لے گی. اب وہ بچہ سویا ہوا خواب میں بھی ڈر رہا ہے کہ جی بلی آ گئی، اس نے مجھے کھا لیا. آپ اس کو ویسے بتائیں کہ بیٹے یہ اسٹرے کیٹ ہے، اس میں جرمز ہیں، آپ پھر ہاتھ نہیں دھو گے، آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا. اب اس میں مشقت آتی ہے نا، بچے کو کنونس کرنا پڑتا ہے. وہ مشقت کون کرے؟ علم کے ساتھ مشقت ہے، چاہے سیکھنا ہو چاہے سکھانا ہو. تو ہم ساری عمر بہو پالتے رہتے ہیں. اگلے دن بھی میرا فاطمہ مجھے کہنے لگی کہ نا رات کیٹ آئی، اس نے میرا پاؤں کھا لیا. میں نے کہا پاؤں تو یہ آپ کا لگا ہے، کہاں کھایا؟ تو پھر کہتی ہے بہو کیٹ نہیں کھاتی. میں نے کہا کیٹ نہیں کھاتی. تو کہتی ہے اچھا پھر جونی بھی نہیں ہوتا؟ جونی جن بابے کا نام ہے جی. میں نے کہا نہیں جونی بھی نہیں ہوتا. تو پھر یہ سو گئے. یعنی کہ وہ ہر دوسرے تیسرے دن مجھ سے تصدیق کرتی ہے کہ بہو تو نہیں ہوتا. حالانکہ بڑوں میں سے کسی نے نہیں ڈرایا، فیملی کے بچوں سے یہ ڈرایا اس کو، کیونکہ شرارتی ہے تو انہوں نے اس کو قابو کرنے کے لیے. لیکن بچوں کو بھی یہ چیز بڑوں نے ٹیچ کی ہوئی ہے انڈائریکٹلی. تو اصل میں ہم لوگوں نے علم پر بنیاد ہی نہیں رکھی، تربیت کی. علم کی قدر ہی نہیں ہے ہمارے اندر. جسے قدر ہوتی ہے وہی جانتا ہے. ایک بڑی خوبصورت حکایت ہے، مولانا رومی بیان کرتے ہیں کہ ایک استاد جو تھا اس نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ علم کا ایک ایک مسئلہ جو تم سیکھ رہے ہو یہ انمول ہے، کروڑوں لاکھوں روپے بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی. تو وہ ایک بچہ اسٹوڈنٹ جو تھا اس کا جوتا ٹوٹ گیا، تو وہ موچی کے پاس گیا، کہنے لگا میرا جوتا مینڈ کر دو. میرے پاس پیسے نہیں، میں تمہیں دین کا ایک مسئلہ بتاؤں. تو کہنے لگا دین کا مسئلہ اپنے پاس رکھو، پیسے ہیں تو جوتا مینڈ کراؤ. تو وہ بچہ بڑا
डबल माइंडेड हुआ, उस्ताद के पास आया, कहने लगा आप तो कहते कि एक मसले का जो मुआवजा है वो करोड़ों रुपए हो सकता है, कीमत यानी उसकी हो सकती है, तो वो तो जूता नहीं मेरा मैंने करके दिया उसने एक मसले के बदले में। तो उसके उस्ताद ने उसे एक मोती दिया और कहने लगा बेटे ये मोती जो है ना इसकी कीमत लगवाओ सब्जी मंडी जाकर। तो सब्जी मंडी गया तो कहने लगा टमाटर वाले को कि मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए, तो ये मोती के बदले दे दो। तो वो कहने लगा कि लो 1 किलो टमाटर इतने से इस मोती के बदले में ये मैं 2-3 टमाटर दे देता हूँ, तो मोती दे दो मेरे बच्चे खेल लेंगे, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। वो मोती लेकर वापस आ गया, कहने लगा जिसके बदले तो किलो टमाटर नहीं मिले। तो कहने लगा अच्छा अब किसी जोहरी के पास जाओ। तो जोहरी के पास गया तो जोहरी कहने लगा कि ये तो इतना कीमती मोती है कि अगर मैं तुम्हें अपनी पूरी दुकान का माल भी दे दूं तो मैं इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता, अगर तुम वाकई बेचने में इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें किसी बड़े जोहरी तक रेफर कर देता हूँ। तो बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा सर मुझे समझ नहीं आई, वो टमाटर वाले ने किलो टमाटर नहीं दिए और जोहरी पूरी दुकान देने पर आमादा था। तो साथ ने कहा इसलिए कि वो मोती की अहमियत पहचानता है, कीमती चीज की अहमियत भी वही पहचानेगा जिसको उस चीज की पहचान है। तुम इल्म अगर गवारों के पास ले जाओगे तो वो जाया कर देंगे, उनको क्या पता इल्म क्या है। बस यही बात है, हम लोगों को इल्म मिल गया है और हमें इल्म की पहचान ही नहीं। वो जिसको कहते हैं सूरा नु पोने मिल गए, पोना गन्ने की किस्म है ना, बड़ा आला किस्म का गन्ना होता है, तो सूअर गन्नों की फसलें बर्बाद कर देते हैं। तो कहते हैं कि इससे मुहावरा ये बना कि सूअरा नु पोने मिल गए, कि आला तरीन गन्ना है मगर उनको तो उसका इस्तेमाल ही नहीं ना आता, तो वो बस तबाही करते हैं। हमने भी इसको तबाह कर दिया है। यही में जो नजरिया बनता है सुन्नी वहाबी फिरकेबाजी में आ जाती है कि उन्होंने अपने हिसाब से करना है, हम वही रह जाते हैं कि मौलवी साहब जो कह रहे हैं वही सही। मौलवी के पीछे लगना सिर्फ एक शॉर्टकट है। कुरान सबके लिए उतरा है ना, और अगर हर बंदा कुरान का इतना इल्म रखता हो कि मौलवी की गलती पर उनको रोक सके तो फिर मौलवी भी इल्म का अपना लेवल बढ़ाएंगे, और जब इल्म का लेवल बढ़ेगा तो ये कुएं से निकल आएंगे ना, कुएं के मेंढक है ना हम सारे, फिर कुएं से निकल कर समंदर में आएंगे तो पता चलेगा भाई दुनिया तो बड़ी वसी है। कैसे एहसास हो सकता है? देखिए ना, उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अटैच किया जाता है। आप किसी ऐसे बंदे से जो ये कोर्स कर रहे होते हैं दर्स निजामी वगैरह का, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई सवाल करके देख ले, सीरत की कोई बाकायदा किताब तक तो निसाब में शामिल नहीं है। चाहे आप मास्टर्स करें इस्लामियात में और चाहे आप दर्स निजामी करें, कोई एक सीरत की मुकम्मल किताब शामिल नहीं है। सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, यानी कि जैसे मज़ामीन होते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत नबी इनकलाब, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत उसवाए कामिल, बस इस तरह के 2-4 आर्टिकल पढ़ाकर तो फर्ज से सुबह दोष हो जाते हैं। कोई एक मुकम्मल किताब तो पढ़ाई नहीं जाती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हदीस की कोई मुकम्मल किताब नहीं पढ़ाई जाती। वैसे वो कहते हैं हम सही बुखारी पढ़ा रहे हैं, हम सही मुस्लिम पढ़ा रहे हैं, चैप्टर्स तो उठाकर देखें क्या पढ़ा रहे हैं, सिर्फ फिक्र के चैप्टर्स पढ़ा रहे होते हैं। उसे दीनी मदरसे में डाल देते। बिल्कुल सही कहा आपने। ये वो इशू है जिसे मैं बहुत दफा ये नहीं कहती हूँ, बहुत अरसे से फील कर रही हूँ कि जो बच्चा कुछ नहीं ना कर सकता उसे हम दीनी मदरसे में डाल देते हैं, क्योंकि वहाँ तालीम भी फ्री होती है। तो हमें होता है अगर बच्चा पढ़ गया तो अल्लाह खैर सलाह, ना पढ़ा तो हमारा नुकसान तो नहीं ना होगा, पैसे तो नहीं ना हमारे जाया होंगे, तो हम फिर वहां डाल देते हैं। वहां वो बच्चे को मार मार के रट्टू तोता बना के कर देते हैं। अब होता ये है कि वो घर से भी पीछे रह जाता है, यानी बाकी बच्चे जो स्कूलों में पढ़कर आते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़कर आते हैं, उन बच्चों का कॉन्फिडेंस ही और होता है। ये मदरसे वाले को मार मार के बोलने के काबिल तो छोड़ते नहीं। इन्हें मुस्तनसर हुसैन तारड़ एक बड़ी अच्छी मजे की बात लिखते हैं उंदलस में अजनबी में। वो कहते हैं कि मैं मस्जिद कुर्तबा जब देखने गया तो वहां पादरी मिला मुझे, तो वो कहने लगा कि तुम मुसलमान हो? तो कहते हैं मैं, तुम मूर हो? मूर वहां के मकामी मुसलमानों को कहा जाता है। तो कहने लगे कि मैंने कहा हाँ मैं मूर हूँ, समझ गए कि इसका मुराद मुसलमान है। तो वो कहने लगा कि अच्छा तो ना तुम्हें पता ही मस्जिद इस तरह बनाई गई थी कि जब तुम्हारा सरमन होता था तो आवाज पूरी मस्जिद में घूमती थी, क्योंकि वहां पर 1.5 लाख अफराद की गुंजाइश है। उस जमाने में माइक तो नहीं थे। तो कहने लगा कि जब होती थी ना सरमन तुम्हारा होता था तो पूरी मस्जिद में आवाज गूंज पैदा करके ना उसको डिजाइन ऐसा किया गया था, तो पूरी मस्जिद में आवाज पहुंचती थी, सबको आवाज आती थी। तुम इसको आजमा कर देख लो, तो अपनी जो तुम अजान देते हो तो वो दो। तो कहते हैं कि मैं अजान नहीं मुझसे दी गई,
کہ وہ بچپن کا مرغا ہی میرے اندر سے نہیں نکلا جو سبق نہ آنے پر ہمارے جو گاؤں کے مولوی صاحب بنا دیتے تھے نا، تو وہ مرغا بنا ہوا بچہ جو ہے وہ کبھی میری نظروں کے سامنے سے نہیں گیا. تو میں نے کہتے ہیں ساری لا دیا کہ میں نہیں دینی. تو کہنے لگا اچھا چلو تم نے نہیں دینی تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں، یعنی کہ آواز سنواتا ہوں نا. تو اس نے جو ان کا ایک سلوگن ہے کہ او مریم، تو وہ اس نے آواز لگائی تو کہتے وہ دور تک گھوم کر آئی. تو خیر اصل بات یہ ہے کہ بچوں کا کانفیڈنس اسلام پر ہمیشہ کے لیے شیک ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر یہ بچے جو مستقل وہاں پڑھتے ہیں تو ان کو دین کی بنیاد پر کھڑا نہیں کیا جاتا، ان کو محض ان چند خیالات کی بنیاد پر مخصوص مکتب فکر کا پیروکار بنایا جاتا ہے. تو یہ ساری وجوہات جو ہے نا اکٹھی ہو جاتی ہیں. اور آپ غور فرمائیں کہ جو بچے مدرسے سے نکل کر آتے ہیں نا وہ کسی سے نارمل بات نہیں کرتے، یا تو وہ نظریں چرا کر بات کرتے ہیں اور یا پھر بات ہوتے ہی وہ بکھر جاتے ہیں. یہ دونوں رویے کیا ہیں؟ احساس کمتری، ایکسٹریمزم ہے. لیکن ایکسٹریمزم کیوں ہے؟ احساس کمتری کی بنا پر. جس کو ڈر ہوتا ہے نا کہ مجھ پر اٹیک ہوگا، وہ دروازہ بجتے ہی ڈیفینسو ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کا ذہن بنا ہوتا ہے ہم کمتر ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم فارغ ہیں. تو کوئی ذرا سی بات کرتا ہے تو یہ اڑ کے پڑ جاتے ہیں، اسی لیے ریجڈ ہوتے ہیں، اپنے احساس کمتری کی بنا پر ریجڈ ہوتے ہیں. جن لوگوں کے اندر اپنی ذات پر اعتماد ہوتا ہے ان میں دوسرے کی بات سننے کی صلاحیت ہوتی ہے. چونکہ ان میں اعتماد نہیں ہوتا یہ ریجڈ ہوتے ہیں. اب دیکھیے ڈاکٹرز سب سے زیادہ خوش اخلاق ہوتے ہیں نا، سارا دن رنگ رنگ کے مریض کو دیکھتے ہیں، سارے دکھی ہوتے ہیں نا، روتے پٹتے آ رہے ہوتے ہیں، کوئی سڑا ہوا اللہ معاف کرے، کسی کا دانا بہ رہا ہے، گلا پڑا ہے، وہ سب کو دیکھتے ہیں پھر بھی وہ خوش رہتے ہیں. انہیں اپنے اوپر اپنے علم کے اوپر ٹرسٹ ہوتا ہے اور لوگ ان کو عزت دے رہے ہوتے ہیں. یہ دو ایلیمنٹ مل کر ان کی ساری تلخی کو ایبزارب کر لیتے ہیں. بینکرز کتنے خوش اخلاق ہوتے ہیں نا، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں جب آپ کو کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں، لون دے رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. کس خوش اخلاقی سے بول رہے ہوتے ہیں؟ انہیں پتا ہوتا ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم ان کو پھانس رہے ہیں. لیکن نہیں، پتہ کیا ہے، وہ جو جھوٹ بھی بول رہے ہیں نا وہ اپنے پورے اعتماد کے ساتھ بولتے ہیں. وہ اعتماد کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جو سیکھا ہے صحیح ہے یا غلط ہے، اپارٹ فرام اٹ انہیں اس کے اوپر بلیف ہے. دے بلیو ان اٹ. یہی بینکنگ ہے، پوری دنیا ایسے ہی چلتی. اب وہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں. ہمارے بچے دین سیکھتے ہیں جو صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، مگر انہیں اس پر یقین نہیں ہے. اس لیے یقین نہ ہونے سے اعتماد نہیں ہے. تو بچوں کو دینی تعلیم دلوانے کے لیے ہمارے مدرسوں کا ماحول بالکل بھی درست نہیں ہے، مناسب نہیں. وہ آج تک نکلے ہی نہیں اس خاص ٹراما سے جس میں ایک زمانے میں آئے تھے. آپ دیکھیے یہاں کا ایک عالم اور ایک سعودی عالم، زمین آسمان کا فرق ہے کیلیبر میں، کیونکہ انہوں نے اداروں کو پالش کیا، بہتر بنایا. اور ایک دینی اسکالر اتنا ہی ویلیویبل ہے وہاں پر جتنا ایک دنیاوی اسکالر ہے، بلکہ اس سے زیادہ. تو بس بات یہی ہے کہ ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی، دین کو فور گرانٹیڈ لینا چھوڑنا ہوگا اور بچوں کو سوچ سمجھ کر دین کی تعلیم دلوانی ہوگی. یہ نہیں کہ جو نکمے رہ گئے ان کو اللہ کی راہ میں پھینک دو، ایسے نہیں. بہترین دماغ لائیں گے دین کی راہ میں، تب جا کر ہم اس قابل ہوں گے کہ ہمیں بہترین ریزلٹس ملیں. جو ان پٹ دیں گے وہی آؤٹ پٹ آئے گی نا. تو ان پٹ ہم جو دے رہے ہیں وہ غلط دے رہے ہیں. ان پٹ صحیح دیں گے تو آؤٹ پٹ بھی اچھی آئے گی اور بہترین آئے گی. ٹھیک ہے. الا لہ الحکم، یاد رکھو فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا. یا فیصلے کی طاقت اللہ میں ہے، حاکمیت اللہ کے لیے ہے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ سب سے زیادہ تیز حساب لینے والا. وہ کچھ بھولتا نہیں ہے نا، اور حساب میں غلطی بھی نہیں کرتا. تو قیامت کے روز وہ پھر سب کا حساب لے گا. قل کہہ دیجئے من کون ینجیکم بچاتا ہے تم کو من ظلماتی اندھیروں سے، البری خشکی کے، والبحری سمندر کے، تدعونہ پکارتے ہو تم اس کو، تضرعا گڑ گڑا کر، وخفیۃ اور چپکے چپکے. لائن اگر آن جانا اس نے نجات دی ہمیں، من ہذہ اس مصیبت سے، لنکونن لازمن ہم ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر گزار.
ان سے پوچھیے کہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں سے یعنی مصیبتوں سے بچاتا ہے. جب تم پر مصیبت آتی ہے تم اسے پکارتے ہو گڑ گڑا کر, چپکے چپکے. دعائیں چپکے چپکے مانگتے ہیں, خاص طور پر کوئی بڑی مصیبت آ جائے, جاب چلی جائے, یا کوئی بیماری گھر میں آ جائے, یا کچھ اس طرح, تو پھر کیا کرتے ہیں, تنہائیاں ڈھونڈتے ہیں, ہے نا, ملنا جلنا چھوڑ دیتے, اکیلے میں بیٹھ بیٹھ کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں. اور یہ دعا کا ادب بھی ہے, گڑ گڑا کر مانگنا اور چپکے چپکے مانگنا. ویسے مجلس میں بھی مانگی جا سکتی ہے, جیسے اجتماعی دعا منع نہیں ہے, لیکن اچھی دعا وہ ہے, افضل دعا وہ ہے جو تنہائی میں چپکے چپکے مانگی جائے, کیونکہ دعا تو سرگوشی ہے اللہ بندے کے مابین. تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت تم وعدے کرتے ہو کہ اللہ جی اگر آپ نے ہمیں نجات دے دی تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے. زندگی میں بڑی دفعہ ایسا ہوا ہوگا, کسی مصیبت کے موقع پر وعدہ کیا ہوگا اللہ جی بس یہ مصیبت ٹل جائے, آئندہ میں غلطی کبھی نہیں کروں گی, ہے نا, بہت دفعہ ہوتا ہے. وہی اللہ فرما دے کہ جب مصیبت آتی ہے تو تم لوگ وعدے کرتے ہو. کوئی کہہ دیجیے اللہ ینجیکم, نجات دیتا ہے تم کو, منہا اس مصیبت سے, ومن کل کرب, اور ہر ایک مشکل سے. اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس مصیبت سے جس کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ہر کرب سے. بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایسے مسائل آتے ہیں جن کے لیے ہمیں دعا مانگنے کا موقع ہی نہیں ملتا, ہے نا, اور وہ خود بہت حل ہو جاتے. ڈیلی بیسس پر آپ کو کوئی نہ کوئی مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں. پرنالا بند ہو گیا ہے, کنڈی ٹوٹ گئی ہے, بلب فیوز ہو گیا ہے, پنکھا خراب ہو گیا ہے, کولر لیک کر رہا ہے, پانی نہیں آ رہا, بجلی نہیں آ رہی, سر دکھ رہا ہے, دانا نکل آیا ہے, اور اتنے بہت سارے مسائل کے لیے ہم علیحدہ علیحدہ کوئی دعا نہیں کرتے, نہ ٹائم ہوتا ہے. مگر اللہ ان سارے مسائل کو حل کرواتے ہی چلے جاتے ہیں. ڈیلی بیسس پہ ہمارے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور اللہ ان سارے مسئلوں کو حل کر دیتے ہیں, ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں میں ہی حل کرتا ہوں, جن سے تم مانگتے ہو وہ حل نہیں کرتے, میں ہی سب کے مسائل حل کرتا ہوں. ثم پھر انتم تم تشرکون, شرک کرتے. ٹھیک ہے, بالکل واضح ہے یہ آیت کس بات پر, کہ جو لوگ آستانوں پر جا کر مانگتے ہیں, بابوں سے, جو پیروں سے جا کر مانگتے ہیں, جو بتوں سے جا کر مانگتے ہیں, سب کو دیتا اللہ ہی ہے, مگر جب مل جاتا ہے تو پھر کریڈٹ کس کو دیتے ہیں, اپنے پسندیدہ بزرگوں کو یا بابوں کو یا بتوں کو. ٹھیک ہے, تو یہی ہوتا ہے ہمیشہ. تو ایک میری دوست تھی, تو ان کی اولاد نہیں تھی, تو بہت وہ دعائیں مانگتی تھی, ہر کسی کو کہنا دعا کرنا, کوئی حج میں جا رہے جیسے بھی. خیر اللہ رب العزت نے فضل کے انہیں بیٹا دیا, تو بیٹے کا نام انہوں نے معین الدین رکھا. خیر یہ تو کوئی حرج نہیں ہے, اچھا نام ہے. تو میں نے کہا نام بہت اچھا رکھا آپ نے. تو کہنے لگی نہیں وہ نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام پر رکھا ہے. میں نے کہا کیوں, یعنی کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ان کی ایفرٹ سے متاثر ہو کر رکھا ہے. تو میں نے کہا کیوں, تو کہنے لگی کہ وہ نا فلاں ہمارے انکل کہنے لگے کہ یہ تو بابا چشتی کی یعنی دین ہے, تو انہی کے اس پہ نام رکھو. میں نے کہا سبحان اللہ, ان کو لیٹر آیا ہے آسمان سے کہ یہ چشتی صاحب نے دیا ہے, اور اتنے بزرگ وہ بھارت سے جو آ کر دیں تو لاہور میں بیٹھے داتا صاحب نہیں دے سکتے تھے. یہ کیا سائنس ہے کہ یعنی کہ وہ معین الدین ایگزیکٹلی. میں یہی ان سے کوشچن کر رہی تھی کہ وہ چشتیہ فرقے میں بیعت ہے, تو میرا تم سے سوال یہ ہے کہ یہ کیا سائنس ہوئی کہ اجمیر میں بیٹھے معین الدین چشتی تمہارے ہاں اولاد بھیجے, یہ پاس والے کوئی بابا جی نہیں دے سکتے تھے. اتنی دور کے کنیکشن کی کیا ضرورت تھی. اور تم لوگوں کو کس لیٹر کے ذریعے پتا چلا, یعنی بچے کے ساتھ کوئی لیٹر آتا ہے کہ یہ کون سے بابا جی کے بھیجا ہوا بچہ ہے. تو نہیں وہ یوں ہوں, تو وہ ابھی تک وہ ان کو جو ہے نا یعنی نام سے بچے کو نہیں بلاتے. ایون تو اس کے پیرنٹس بھی نا کہ وہ معین الدین ہے تو وہ ہم نے نام سے نہیں بلانا, تو وہ عام طور پر شاہ جی اور مذاق میں بابا جی شاہ کہہ کے اس کو بلاتے. جہالت کی حد ہے. برسوں تم لوگ تڑپتے رہے, ہر آنے جانے والے کے پیر پکڑتے رہے آلموسٹ کہ بھئی حج پہ جا رہے ہو, ہمارے لیے دعا کرنا, ہمارے لیے دعا کرنا. اللہ نے پتہ نہیں کس کی دعا سنی, کس کی وجہ سے قبولیت ہوئی, اور تمہیں اللہ نے اولاد دی. اور جب اولاد دے دی تو بغیر سبب کے, چلو ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی گیا منت مان کر آیا اور پھر اس کے بعد بچہ ہو گیا, تو چلو شبہ پیدا ہوا, سمجھ میں بھی آتی. کبھی انڈیا نہیں گئے, کبھی معین الدین چشتی کا مزار نہیں دیکھا, نہ چشتیہ فرقے میں ہو تم لوگ, یعنی سلسلے میں ہو, کوئی بات نہیں ہے. ایک تھرڈ پرسن آ کر کہہ رہا ہے کہ تمہیں اولاد ملی ہے تو دعا کی تھی میں نے, تو یہ بابا اجمیری الدین چشتی کی دین ہے, تو نام رکھو, تو بس تم لوگوں نے مان لیا. اتنا کمزور ایمان ہے. بچے بھی بڑے ہو گیا, جب اسے شاہ کہیں گے وہ کس لیول پہ. ایگزیکٹلی جی, بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے, شاہیت بھی آ جائے گی. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی توحید کا کیا عالم ہو. جب اس کو یہ بتایا جائے گا کہ تم تو بابا اجمیر الدین جو ہیں معین الدین اجمیری صاحب,
ان کی دین ہو تو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کیا بنے گا, وہ کس کا بندہ بنے گا؟ کیونکہ وہ تو بچہ ہے, اس کو تو جو بنائیں گے وہ بن جائے گا. تو یہ ہے شرک, اس طرح سے شرک ہوتا ہے. یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک بچی جو ہے وہ مجھے بتانے کی, اس کو دانا نکلا ہے یعنی منہ پہ نا, مسا ٹائپ نا, تو اس کو کہنے لگے گھر کے بڑے یعنی اس کے ساس سسر کہ داتا صاحب پہ جھاڑو گفٹ کرو, یہ نذرانہ چڑھاؤ تو یہ جھڑ جائے گا. تو اس نے کہا کیوں, وہ جھاڑو سے جھاڑ دیں گے؟ تو وہ اس کے سسر کہنے لگے کہ نہیں نہیں ایسے مت کو, بہت گناہ کی بات ہے جو تم بول رہی. یعنی اندازہ کرے. میں نے کہا ویسے آپ دیکھ کر اور پھر دیکھو یہ نہیں جھڑے گا تو پھر پوچھنا کیوں نہیں جھڑا, کوئی خاص جھاڑو. انا للہ و انا الیہ راجعون, بیکار کی باتیں, سب بیکار کی باتیں. شفا اللہ کے ہاتھ میں, توہمات, سارے توہمات اور کچھ بھی نہیں. ایمان کی کمزوری, اس رب کریم سے دعا کریں, علاج کریں, اللہ رب کریم شفا دینے والے. اور پھر جھاڑو کیوں خصوصیت سے, جھاڑو سے جھاڑنے کا کیا کانسیپٹ ہے بھائی؟ تو یہ ساری چیزیں شرک ہے, یہ ساری چیزیں شرک. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس سارے شرک سے باہر نکلنا. کل کہہ دیجئے ہوا وہی ہے القادر قادر. اچھا یہاں ایک اہم بات آگے بڑھنے سے پہلے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کامیابی کی خبر ملتی تھی کیا کرتے تھے؟ سجدہ شکر ادا کرتے تھے. ٹھیک ہے, شکر گزاری کرتے تھے. تو جب بھی کوئی کامیابی ملے تو اللہ کا شکر ادا کریں, سجدہ شکر کریں, نفل پڑھیں. تو فوری نہیں بندہ پڑھ سکتا, جب فارغ ہو چلے تب پڑھ لیں, لیکن کم از کم زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں اور دل سے کریں. ٹھیک ہے, اور ہر کسی ایسی بات مت کہیں کہ یہ میری ماں کی دعا ہے, یہ میرے باپ کی دعا ہے. دعا جس کی بھی ہو, فضل اس کا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ایک ہلکا پھلکا جو ہے نا وہ شرک کی طرف پھر یہاں سے ڈرائیو ہونا شروع ہوتے ہیں. بچوں کو یہ چیز ٹیچ کرے اپنے طریقے سے کہ جب بھی بچہ اگر آپ کو کہے جی میری تکلیف ٹھیک ہو گئی ہے, آپ کو اگر بچہ کہتا ہے جی مجھے چوٹ لگی تھی, درد ہو رہی تھی, میری درد ٹھیک ہو گئی ہے, تو اس کو کبھی آگے سے یہ مت کہیں ہاں دیکھو میں نے تمہیں دوائی لگائی تھی, میں نے تمہیں کہا تھا نا, میں نے یہ کیا تھا. اس کو کہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کرو. یہاں سے ٹریننگ ہوگی, کیونکہ دوا میں شفا نہیں ہے, شفا تو اللہ کے حکم میں ہے. تو یہ چیزیں جب سکھائیں گے نا تو ایک براہ راست توحید اسٹیبلش ہوگی. جب وہ اسٹیبلش ہو جائے گی نا تو پھر بڑے ہو کر خود بہت سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ سبب ہے, یہ حقیقت ہے. لیکن پھر وہ جو توحید ہے وہ شیک نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی باتوں. اور یہ اس قدر ہم نے اپنے بچوں میں خرابیاں پیدا کر دی ہیں کہ میری ایک دوست کا بیٹا اسکول میں پڑھتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ زلزلہ آیا پچھلے سال, زلزلہ 2-3 دفعہ ہے, تو کہنے لگا زلزلہ میں اسکول میں بیٹھے تھے تو ایک بچہ جو ہے وہ ڈیسک پکڑ کے کہنے لگا یا پیر اجمیر المدد, یعنی معین الدین چشتی کے وہ سلسلے سے ہوں گے بیت, تو یا پیر اجمیر المدد. تو وہ کہتے ہیں کہ جب زلزلہ رک گیا تو میں نے اس کو کہا کہ تم یہ کیا کر رہے تھے, تو شرک ہے. تو کہنے لگا کہ تم لوگ تو, اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 7ویں کے یا 8ویں کے بچے تھے, تو کہنے لگا کہ تم تو گستاخ اور بددین لوگ ہو, تو میں تمہارے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتی. یعنی آپ دیکھیں کہ اتنا کلیئر ذہن اس بچے کا بنایا گیا ہے کہ وہ اس کو کہنے لگا کہ تم لوگ گستاخ اور بددین لوگ ہو, تو میں تمہارے ساتھ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی. اسی طرح نماز بتاتے ہیں کہ اب اتنے کم سن بچے کو جب اتنا پکا کر دیا جائے گا, وہ بڑا ہو کر کہاں سے سنے گا. اسی طرح مات کہتے ہیں کلاس میں ہمارے کو اس طرح ہوا, بچہ گرا, کہتے ہیں یا علی مدد. ہم جب بات ہوئی یہ کیا کی ہے, یہ تو قرآن میں بھی علی کا نام ہے, علی سے مدد مانگی جائے. نہیں ان سے کوشچن نہیں کرنا تھا کہاں پر, قرآن کے کس حصے میں ہے نا. بچوں کو بھی اپنے اس لیول سے اتنا پتہ تو نہیں ہے. بالکل بالکل یہی میرے نانا کو اسپیشلی آئی, تو انہوں نے کہا مجھے بنسیبا کا آپشن آنا کرنے کو کہا, اور اس کے بعد انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کے علی کے جو ٹرانسلیشن, اللہ کی ٹرانسلیشن نہیں کی تھی, انڈر لائن کی, اور کہا کہ یہ غلط پرنٹ ہوا, میں اس طرح نہیں پڑھا. یہ جنرلی چلتی ہے, بھائی سورت ایک بہت بڑی مصیبت ہے, یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ سعودیہ میں جائیں نا, وہاں آپ کو کوئی پنسورا کوئی چیز نہیں ملتی. لیگلی پابندی لگ جانی چاہیے, یہ سارے مجموعے وظائف وغیرہ پر اور پنسوروں پر سب پر پابندی لگ جانی چاہیے. اللہ نے قرآن دیا, قرآن پڑھو بس. یہ علیحدہ علیحدہ صورتیں چھاپنے کی کیا ڈرامے بازی ہیں,
बस सब ये पाबंदी होनी चाहिए। ये फितनों के दरवाजे हैं सारे के सारे। तो लिहाजा बच्चों में भी आदत डेवलप करें, और ये डेवलप होगी हमसे ना, कि उन्हें ये चीज सिखाएं कि जो तकलीफ दूर हुई, जो आसानी आई, अल्लाह की तरफ से आई। बंदे तो ऐसे ही असबाब है, ठीक है, तो उनको सबब की बजाय असल पर एतमाद करना सीखें। फिर आप देखें बच्चों में भी चेंज आएगा, और खुद हमारी तौहीद के लेवल में बहुत चेंज आएगा, ईमान के लेवल में बहुत चेंज आएगा। कुल कह दीजिए हुवल कादिर, वो कादिर है। काहिर का मतलब होता है कुव्वत से गलबा रखने वाला, और कादिर का मतलब होता है चीजों को जैसे चाहे मैन्युपुलेट कर सकना जिसके बस में हो, चीजों को जैसे चाहे मैनेज करना जिसके बस में हो, ठीक है। काहिर में कुव्वत और अख्तियार का माना पाया जाता है, और कुदरत में मैनेजमेंट का माना पाया जाता है। दोनों के मानों में लतीफ सा फर्क है। कह दीजिए हुवल कादिरू, वो कुदरत रखता है। कह दीजिए कि वो कुदरत रखता है अला इस पर आन के यब अफा, वो भेजे अलैकुम तुम पर, अजाबन अजाब, मिन फौकिकुम तुम्हारे ऊपर से, औ मिन तख्ती अर्जुलिकुम या तुम्हारे पैरों के नीचे से, औ यलबिसाकुम या वो मिला दे तुम्हें शियाअन गरोहों में, व युज़ीका चखा दे बाज़कुम तुम में से बाज को, बासा जोर बाजिन बाज का। अल्लाह इस बात पर कुदरत रखता है कि चाहे तो तुम पर अजाब भेज दे ऊपर से या पैरों के नीचे से। ऊपर से कैसे आता है? बारिश हो सकती है, गर्मी की शिद्दत है ना, फसलें जल जाती हैं, आग लग जाती है। ये जो स्मॉग है ये भी तो एक मुसीबत, एक अजाब भी है ना, कितनी बीमारियों की जड़ है और पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो ये सारे आसमान से आने वाले अजाब हैं, और जमीन से जलजला, सैलाब यानी पानियों का भर जाना, कुछ भी हो सकता है। तो अल्लाह जिस तरह चाहे अजाब भेज सकता है। कोई आतिफिशा फट जाए, अल्लाह रहम फरमाए, कोई पता नहीं चलता। या फिर वो तुम्हारे मुख्तलिफ गिरोह बनाकर उनको टकरा दे और तुम्हें एक दूसरे की कुव्वत का मजा चखा दे। ये कैसे आता है जी मजा? खाना जंगी जो हम भुगत रहे हैं, कितने अरसे से हम खाना जंगी का अजाब भुगत रहे हैं ना। टेररिज्म जो है ये खाना जंगी है ना, हमारे ही लोगों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, और हमारी फौज बेचारी अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने पर मजबूर है, उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। तो ये खाना जंगी भी अजाब है। क्यों मुसल्लत है हम पर? क्योंकि हम इसी के लायक है। हमने अपने बच्चों को इतना भी नहीं सिखाया कि जब उनको कोई बिठाकर ये कहता है कि तुम फलां को मारकर जन्नत में चले जाओगे तो वो उस पर लानत भेजकर उठी जाए कि भाई किसी को मारकर कोई जन्नत में नहीं जा सकता, और किसी मुसलमान को मारने वाला वो तो जहन्नुमी है, पक्का जहन्नुमी है, जन्नती कैसे हो सकता। लेकिन वो कैसे कहें, उनको पता ही नहीं, वो जानते ही नहीं। तो फिर हमारे अपने दीन को, अपने इल्म को नजरअंदाज करने की सजा है कि हमारे दोनों तरफ मरने वाले लोग अपने ही हैं। टेररिस्ट जो मर रहे हैं वो मरने ही के काबिल है, वो इसी लायक है कि उनको सजाएं दी जाएं, मगर हैं तो अपनी ही कौम के बच्चे हैं। तो फौजी तो हैं ही अपने, वो तो हमारे लिए जाने दे रहे। दोनों तरफ से नुकसान दर हकीकत हमारा ही है। और फिर जो हमारे मुल्क लड़ रहे हैं, यमन लड़ा, यमन वाले बेघर हो गए, सऊदिया लड़ा, सऊदी कंगाल हो गए, है ना। अब बहाने बहाने पैसा खींच रहे हैं, जो उम्रे पर आ रहा है उससे भी पैसा मांग रहे हैं, जो हज पे आ रहा है उससे भी पैसा मांग रहे हैं, यानी बच्चे के पैदा होते ही उसके माँ बाप से पैसा छीनना शुरू हो गए। यही कुछ हो रहा है ना इकामे वगैरह के सिलसिलों में। क्यों हो रहा है? कंगाल हो गए, क्या करें, दूसरों से अब छीनने के सिवा रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये नहीं मैं कह रही हूँ दुरुस्त कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, गलती के बाद दूसरी गलती कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है इस सारे के चीज के अंदर कि दोनों गिरोह अपने लड़े ना, तो दोनों मुल्क अपने ही बर्बाद हुए। यमन भी बर्बाद हुआ, सऊदिया भी बर्बाद हुआ, तो दोनों अपने ही मुल्क बर्बाद हुए। तो ये जो नुकसानात होते हैं ये अल्लाह की सजाएं होती हैं। अल्लाह ये नहीं सजा देते कि डंडा पकड़ा जमीन पर